بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ مکتوب نمبر 54۔ یہ مکتوب بھی سرداری کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ بدعتی کی صحبت کا ضرر کافر کی صحبت کے ضرر سے بھی بڑھ کر ہے، اور بدعتی فرقوں میں سب سے بدترین فرقہ شیعہ شنیعہ ہے، اور اس کے مناسب بیان میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جو کجی چشم سے پاک ہیں، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی قدر و منزلت بلند کرے، اور آپ کے کام میں آسانی عطا فرمائے، اور آپ کو شرح صدر مرحمت فرمائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہیں لاتا۔ پس ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر دو وجہ سے لازم ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں، دو وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اول اس لیے کہ ہمارے حضرت خواجہ پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ قدسہ سرہ کی ظاہری جمعیت کا سبب آپ ہی ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ ہی کے طفیل اس ظاہری جمعیت کی حالت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی طلب کی اور بہت سارے فائدے حاصل کیے، یعنی شاید حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کی معاش کے اسباب وغیرہ کا انتظام ان کے ذریعے سے ہوا ہوگا، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ حضرت کی ظاہری جمعیت کا سبب آپ بنے۔ دوسرے کبرت بموت الکبرا، کہ بڑوں کی موت کی وجہ سے میں بڑا سمجھ لیا گیا ہوں، کبرت کہ مصداق کہ مجھے جب نوبت اس طبقہ تک پہنچی، یعنی حضرت مجدد قدس سرہ تک پہنچی، تو فقراء کے اجتماع کا ذریعہ اور طالبان طریقت کے انتظام کا باعث بھی آپ ہی ہیں، یعنی اب بھی شاید ظاہری معاش کے اسباب وغیرہ کا انتظام وہی فرما رہے ہیں۔ جزاکم اللہ سبحانہ عنا خیر الجزا۔ آگے فارسی میں ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے: ہر روئیں تن کا گر زباں ہو جائے، شکر کیا ہو ادا ہزار سے ایک، یعنی میرے جسم کا ہر بال بھی اگر زبان بن جائے اور ان سے میں شکر ادا کروں، اتنی زبانیں ہوں جتنے بال ہیں، تو شکر ادا نہیں ہوگا۔ آرزو یہی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے جد بزرگوار سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دنیا اور آخرت میں نامناسب اور ناشائستہ امور سے محفوظ رکھے۔ یہ فقیر آپ کی صحبت باعظمت سے دور پڑا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور خلوت اور جلوت میں آپ کا غم خوار کون ہے۔ شعر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام شب مجھے اس فکر میں نیند نہ آئی کہ کس کی گود میں تو نے گزاری رات اپنی۔ یقین جانیے کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ چونکہ عہدیدار ہیں حکومت کے بڑے، تو حکومت کے عہدیداروں کے پاس ہر قسم کے لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، تو غلط عقیدہ کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کی، تو اس لیے حضرت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو برے لوگوں کی بدعتیوں کی صحبت سے بچائیں۔ اور تمام بدعتی فرقوں میں سب سے برا وہ فرقہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ سب سے برا فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان کو کفار کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔
ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یعنی صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جیسے کزرع اخرج شطہ، کھیتی ہوتی ہے اور وہ بیج ہوتا ہے، بیج ڈالتا ہے کسان اور وہ چھوٹی سی وہ پوپل نکلتی ہے اور پھر وہ بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر کئی شاخیں نکلتی ہیں تو ایک دوسرے کا سہارا بن جاتی ہیں، اب گرتی نہیں، ایک دوسرے کی ٹیک سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب وہ لہلہاتی فصل بن جاتی ہے تو لیعجب الزراع، کہ جو کسان ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور جو حاسد ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ دیکھ کر غصے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کہ کسان تو اس فصل کو دیکھ کر، یہ صحابہ کی مثال دی، اور کسان تشبیہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیج ڈالا تھا، اور آج اس کھیتی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ میری فصل الحمدللہ تیار ہو گئی ہے، پک گئی۔ لیکن کفار اس سے جلتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار۔ تو گویا صحابہ کو مثال دے کر صحابہ سے جلنے والوں کو خود ہی اللہ پاک نے اس آیت میں کفار کا لفظ بولا ہے کہ تاکہ کفار کو ان اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے غصہ میں ڈالیں۔ قرآن مجید اور شریعت کی تبلیغ یہ اصحاب کرام ہی نے کی ہے۔ ہم تک قرآن پاک پہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، سارا دین پہنچا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جب ان پر تان کیا جائے گا تو قرآن اور شریعت پر تان لازم آئے گا۔ اگر پیپ خراب ہے تو پیپ کے اندر سے آنے والا پانی خود بخود خراب ہو گیا، پیپ ناپاک ہے تو اس کے اندر سے آنے والا پانی خود بخود نجس ہو گیا۔ تو وہ حقیقت میں شریعت پر تان ہے۔ قرآن مجید کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے، یعنی جو اس وقت قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یہ پڑھنے کی ترتیب سے انہوں نے اس کو لکھا تھا، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعون ہوں گے تو قرآن مجید بھی متعون ہوگا، پھر قرآن مجید پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اعاذنا اللہ سبحانہ عما یعتقد الزنادقہ، اللہ تعالی ہمیں ان زندیقوں کے اعتقادات سے بچائے۔ جو اختلافات اور جھگڑے اصحاب کرام علیہم الرضوان کے درمیان واقع ہوئے تھے وہ نفسانی خواہشوں پر معمول نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے معاذ اللہ اختلاف میں نہیں پڑے، اس لیے کہ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہ کر ان کے نفسوں کا تزکیہ ہو چکا تھا اور ان کا نفس امارہ پن سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اس قدر جانتا ہوں کہ اس معاملہ میں حضرت امیر یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور ان کے مخالف یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم خطا پر تھے۔ اس اختلاف میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، لیکن یہ خطائے اجتہادی ہے جو ان کو فسق کی حد تک نہیں پہنچاتی۔ اس خطا کے باوجود بھی ہم ان کو فاسق نہیں کہیں گے، جب فاسق نہیں کہیں گے تو دوزخی بھی نہیں کہیں گے، بلکہ عجیب بات ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ یعنی جو صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان عشرہ مبشرہ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور سیدنا حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گئے، مد مقابل ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ بھی جنتی، ان کی بشارت، ان کو بھی جنتی ہونے کی بشارت۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس آپس کے اختلاف کے باوجود دونوں گروہ جنتی ہیں، اس لیے ان کا اختلاف آج کے اختلاف جیسا نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کسی ایک فریق کو ہم ملامت کریں اس کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ ایسی خطا کرنے والے کو بھی ثواب کا ایک درجہ حاصل ہوتا ہے، جو اجتہادی خطا ہوتی ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور یزید بد نصیب اصحاب کرام میں سے نہیں۔ ہاں اگر کوئی یزید کو فاسق فاجر کہتا ہے تو وہ صحابہ کرام میں سے نہیں ہے، تو اس کو فاسق کہنے سے صحابہ کرام پر تان لازم نہیں آتا۔
اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہے؟ جو کام اس بدبخت نے کیا، یعنی واقعہ کربلا میں، کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت کے بعض علماء نے جو اس پر لعنت کرنے کے بارے میں توقف کیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس سے راضی ہیں، بلکہ اس کے اپنے کیے ہوئے سے رجوع اور پشیمانی اور توبہ کے احتمال کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے۔ یعنی کسی بعض رات نے ان پر لعنت کیا یزید پر، بعض نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ ٹھیک کی نہیں، کام تو اس نے غلط کیا، لیکن اس غلط کام کے بعد اس نے ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو اور ہمارے علم میں اس کی توبہ نہ آئی ہو، تو اس لیے ہم اس پر یقیناً کیسے لعنت کریں؟ لعنت اس پر جائز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین سے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ تو اس نے یہ جو حرکت کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کے بعد بھی زندہ رہا ہے کچھ عرصہ، تو ہو سکتا ہے اس عرصے میں اس نے توبہ کر لی ہو، تو پھر ہمارے پاس اس کے توبہ کرنے یا نہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ کی مجلس شریف میں قطب زمان بندگی مخدوم جہان قدس سرہ، اس سے مراد حضرت میر سید جلال الدین بخاری، یہ اچ شریف میں جن کا مزار شریف، جو حضرت شیخ جلال الدین شریف اللہ سرخ بخاری اونچی کے پوتے ہیں، یعنی یہ بھی اچ شریف والے ان کے پوتے ہیں، اور سید احمر کبیر بن سید جلال الدین سرخ برادر حقیقی سید صدر الدین کے صاحبزادے ہیں۔ صدر الدین ان کا مزار مبارک وہاں ملتان میں ہے، یعنی جو بڑے دو مزار ہیں ایک مزار شریف ان کا ہے۔ تو آپ پیدائشی ولی تھے، بچپن ہی سے بزرگی کے آثار آپ کی پیشانی حال سے نمایاں تھے۔ آپ 7 سال کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار آپ کو شیخ جمال الدین خنداں روح کی خدمت میں لے گئے، یعنی سید جلال الدین بخاری رحمہ اللہ کو، اور ان کی دست بوسی سے مشرف کرایا۔ شیخ بہت خوش ہوئے اور مخدوم کے حق میں دعا فرمائی کہ تم خاندان اور مشائخ عظام کے خاندان کو روشن کرو گے، اور جاننا چاہیے کہ حضرت مخدوم جہانیہ 14 خامدوں میں خلیفہ تھے۔ آپ نے 2 مرتبہ ربو مسکوں کی سیر کی اور سینکڑوں فقراء اور مشائخ کو دیکھا اور ان سے فیوز اور برکات حاصل کیں اور کلہا اور خلقہ خلافت پایا، لیکن آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ سے محبت اور اعتقاد تھا۔ آپ کی ولادت سن 707 ہجری میں اور وفات 785 یا 88 ہجری میں ہوئی ہے، تو جن کا اس شریف میں مزار ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ بہاولپور والے اچ میں بھی حضرت جلال الدین بخاری رحمہ اللہ کا مزار ہے، اور ریاست دیر والے اچ کے قریب تلاش میں بھی ان کا مزار ہے، یعنی ادھر بھی ایک اچ ہے اور وہاں بھی انہی کے نام سے ایک مزار ہے۔ واللہ علم حضرت کا اصل مزار مبارک یہ اچ والا مدفن ہے یا وہ اچ ہے جو دیر کے قریب تلاش میں ہے۔ خیر، تو آپ کی مجلس شریف میں قطب زمان بندگی مخدوم جہانیہ قدس سرہ کی معتبر کتابوں میں سے ہر روز کچھ پڑھا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام کی کس طرح تعریف کی۔ یعنی یہ جو خاندان تھا مغلیہ خاندان اور اس سے اوپر والا، تو اصل میں یہ ان مشائخ کا مرید تھا، اچ والے حضرات، انہی کے خاندان کے مرید۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، کیونکہ یہاں ان کے مشائخ میں سے کوئی گزرے تھے 5-6 نسلیں پہلے، اور انہوں نے سرہند شریف اس وقت ایک جنگل تھا، ویرانہ تھا، یہاں گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہاں نور ہے، تو انہوں نے پھر بادشاہ وقت کو بتایا کہ اس جگہ پر نور ہے۔ تو حضرت مجدد رحمہ اللہ کے غالباً
آباء و اجداد میں جو چھٹے دادا تھے غالباً، وہ اس وقت خادم تھے اس وقت کے شیخ کے، جو اس شریف والوں کے نسب والے تھے۔ تو پہلے کسی اور کو یہاں آ کر بسایا گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے آباد ہونے میں۔ پھر حضرت مجدد رحمہ اللہ کے آباء و اجداد کو آباد کیا گیا۔ تو ابو علی قلندر رحمہ اللہ کے متعلق غالباً آتا ہے کہ وہ رات کو آ کر گرا جاتے تھے کہ یہ تمہاری قسمت میں جگہ نہیں ہے۔ تو جب یہ آ کر آباد ہوئے تو پھر انہوں نے ان کو آباد فرما دیا کہ ان کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس کا یہ مرکز بنے گا اور جس کا نور یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر وہ حضرت مجدد رحمہ اللہ اس جگہ پر اللہ نے ان کو مرکز بنوایا۔ تو اچ شریف والوں کے یہ چونکہ خاندان مغلیہ تعلق والا چلا آ رہا ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی کتابوں کو پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام کی کس طرح تعریف کی ہے اور کس ادب کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے، تاکہ صحابہ کرام کے بدخواہ مخالفین شرمندہ اور ذلیل ہوں۔ اس زمانہ میں اس بد اندیش گروہ یعنی رافضیوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے اور گرد و رواح میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اسی لیے اس بارے میں چند کلمات لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کی صحبت مبارک میں اس قسم کے بد اندیش لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہ رہو۔ تو اصل بات جو ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس وقت اس پر زور دے رہے ہیں کہ ہر مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، یعنی تمام فرقوں کا حل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 میں سے 72 دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، اور اس جنتی کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ گویا امت میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان سب سے آدمی اگر محفوظ رہنا چاہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے۔ جس کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی حجیت اور عظمت بیٹھ گئی، انشاءاللہ وہ گمراہ فرقوں کی طرف کبھی نہیں جائے گا، گمراہ فرقوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ضرورت ہے اس دور کی بھی اور ہر دور کی ضرورت، اس امت کی مستقل ضرورت۔ ثبتکم اللہ تعالی علی الطریقۃ المرضیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پسندیدہ طریقے پر یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔